السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اکثریتی فیصلہ کب جاری ہوگا، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ میں اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر تیسرا، اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے یا کرتی رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2.5-3 مہینے پہلے جاری کر دیا جائے۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی اور ایک بیانیہ بنایا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ان تینوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 8 ججز جو فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے اوپن کورٹ میں سنایا تھا، اس کی تفصیلی وجوہات یا ڈیٹیل ریزننگ تاحال نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ تو بیان بھی کی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ایک اجلاس میں، جب مسلم لیگ نون کی جانب سے ریویو فائل کیا گیا اور وہ ریویو کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی اور ججز چھٹیوں کے اوپر ہیں، تو فیصلہ تحریر کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ چھٹیاں ہیں، اور کچھ ججز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں، کچھ بیرون ملک ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تاحال فیصلہ نہیں لکھا گیا اور یہ فیصلہ مزید تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اب ممکنہ طور کے اوپر یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جا کے جاری کیا جائے گا۔ اور گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ پریکٹس یہی رہی ہے کہ نئے عدالتی سال کا آغاز جو ہے وہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں جا کے ہوتا ہے۔ اس پہ ایک فل کورٹ منعقد کیا جاتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کیا کیا اہداف ہیں، پچھلے جوڈیشل ایئر میں ہم نے کتنے کیسز نپٹائے، کیا پالیسی رہی۔ اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سپیچ ہوتی ہے، اور جو نیکسٹ پیونی جج جو انہوں نے آگے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہوتا ہے ان کی بھی تقریر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ اب فوری طور کے اوپر تو نہیں آ رہا، اور اب فیصلہ چھٹیوں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جاری ہوگا۔ دوسری اہم بات اس معاملے کے اوپر یہ ضرور ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 23 اگست تک چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چھٹیوں کے اوپر بھی جائیں گے۔ تو فیصلہ لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، فیصلہ لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد ان ججز میں تقسیم کیا جائے گا، ان کی طرف سے دستخط ہوں گے، اور پھر یوں یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب سپتمبر کے سیکنڈ ویک میں یہ فیصلہ اگر جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ریویو جو ہے وہ کب سنا جائے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اور سب سے اہم اسی معاملے کے اوپر پارلیمنٹ نے ایک قانون بھی اب پاس کر لیا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی امیدوار کاغذات نامزدگی میں جب ایک مرتبہ اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کر دے کہ میری یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پھر وہ اپنی سیاسی جماعت کی وابستگی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہی سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کیا ہے کہ 39 ممبران تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہماری سیاسی وابستگی سنی اتحاد کونسل سے ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک کریشن کی ریلیف دینے کے لیے پی ٹی آئی کو اور کہا کہ نہیں، آپ سنی اتحاد کونسل میں نہیں ہیں بلکہ آپ آج سے پی ٹی آئی کے ہیں۔ پھر وہ 41 اراکین اسمبلی جنہوں نے کسی نہ کسی خانے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی ظاہر کی، سرٹیفکیٹ دیا یا نہیں دیا، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کو
41 اراکین اسمبلی کے فیصلے کی حد تک امپلیمنٹیشن کے معاملے کے اوپر دشواری آئی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کے اوپر ایک ریویو بھی فائل کر رکھا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف کریٹ کر کے تخلیق کر کے جو ریلیف دیا گیا ہے، یہ ریلیف آئین کی متعلقہ شقوں کو معطل کیے بغیر نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یعنی انڈائریکٹلی ان 2 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ آئین کی متعلقہ شقوں کو معطل کر کے سپریم کورٹ نے یہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دیا۔ اور سب سے اہم بات وہ کام جو الیکشن کمیشن کا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا شیڈیول جاری کرنا، پارٹی وابستگی فارم 66 فراہم کرنے کے حوالے سے ٹائم لائن دینا، اس پورے پروسیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ریورس کر دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، اور اس حوالے سے متعدد فیصلے بھی موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی فیصلے میں اگر آئین سے باہر چلی جائے، جو جیسا کہ اس مخصوص نشستوں کے کیس میں ہوا، تو پھر ایسی صورتحال میں ریویو میں سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو درست کرنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس فیصلے کو درست کرنا چاہیے، اور ججز نے اسی بات کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ آئین و قانون کے محافظ ہیں۔ دوسری جانب ایک پریس کانفرنس کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے، اس کے علاوہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت کے اتحادی ہیں وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فوری طور کے اوپر جاری کیا جائے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے کہ وہ ایک چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پریس کانفرنسز کرے اور اس میں یہ مطالبے کرے کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ تو اب اس حوالے سے ایک تو اطلاعات جناب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جلدی جاری کیا جائے، اور دوسرا اس معاملے کے اوپر 2 ایونٹس ہم نے دیکھے یا 2 واقعات، ایک نیشنل بینک کے ملازمین کے حوالے سے ایک فیصلہ جس میں عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کی اہمیت اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کی گئی۔ پھر گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ نے اقلیتوں کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پھر وہی باتیں دہرائیں، اور اس معاملے کے اوپر اطلاعات تو یہ ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے معاملے کے اوپر جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کرے گی، اور جس طرح سے وہ ثاقب نثار کے دور میں جس طرح سے سیاستدانوں کی تذہیب کی جاتی تھی، ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائیاں کر کے کسی کو نائل کیا جاتا تھا، کسی کو جیل بھیجا جاتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، اب پارلیمنٹ کی جانب سے جو یہ قانون بنا دیا گیا ہے، تو اب اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کو دیکھنا ہے اور اس قانون کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے صدر کی منظوری کے بغیر اس قانون کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، اور اس وقت کی جوڈیشری میں بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جو پارلیمان کی بالادستی کو بھی تسلیم کر چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی کارروائیوں کے بھی مخالف ویوز رہے ہیں۔ تو کافی اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز بنائی گئیں۔ کبھی یہ کہا گیا کہ یہ کوئی جوڈیشل پیکج کو روکنے کے لیے فیصلہ دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ میں یہ بات کی گئی کہ جج تو لالچ اور خوف کے بغیر فیصلے کرتا ہے، تو یہ بات بھی کی گئی۔ پھر اس کے بعد
اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تقاریر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اب ڈیٹیل ریزننگ پہلے دیں، پھر ریویو ڈیسائیڈ کریں، اور پھر امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے آپ اس کی طرف جائیں۔ لیکن اس طرح سے کانفرنسز میں آ کے اور سیمینارز میں آ کے اس طرح کی بیانات دینا جو ہے وہ اس کے اوپر بہرحال تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔